السلام علیکم ناظرین، ویسٹ انڈیز ورسز پاکستان دوسرا ٹیسٹ میچ اور ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو بہت برا شکست دے دیا اور کچھ بڑے کھلاڑی ہے کہ پاکستان کے ٹیم کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے، پاکستان کے سلیکشن کے اوپر اور پاکستان کے کوچ کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے۔ ناظرین، دوسرا ٹیسٹ میچ اور پاکستان کے اندر جو ایک گھمنڈ آ چکا تھا کہ آسٹریلیا میں ہرانا مشکل ہے، تو اب پاکستان کو پاکستان میں بھی ہرانا مشکل ہو جائے گا، جیسے انڈیا میں ہرانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو پاکستان کے اوپر اندر جو ہے ایک گھمنڈ آ چکا تھا۔ اور اب اس گھمنڈ کا کیا گھمنڈ، جو کہ ویسٹ انڈیز جیسا ایک لوور لیول کا، جو کہ WTC میں سب سے نچلے رینک میں تھا، سب سے نیچے تھا، اور اس نے آ کر پاکستان کو گھر میں ہرا دیا۔ ناظرین، آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کوئی آپ سے کمزور ہو اور آپ کے گھر میں آ کر آپ کو گھر میں ہرا دے، یا آپ کو گھر میں آ کر آپ کو گھر میں مار دے، ذرا کرکٹ سے ہٹ کر آپ سوچیں تو مطلب آپ کو کیسا لگے گا۔ اب ویسٹ انڈیز نے بھی ہمارا ایسا ہی کچھ حال کر دیا۔ اور بڑی کھلاڑی جو ہے سلیکشن کے اوپر اس لیے غصہ ہے کیونکہ ینگسٹر، آپ پاکستان کی ینگسٹر دیکھ کے محمد حریرہ جو کہ ڈومیسٹک میں جس نے اچھے بھلے رنز بنائے ہیں، لیکن جب وہ انٹرنیشنل میں آیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ٹھیک ہے کہ مطلب پچز سخت تھی اور اسپن پچز پہ مطلب اتنا پریکٹس نہیں تھا اس کے، لیکن اب ان سے ہماری اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ وہ 400 بنائے، وہ 300 رن بنائے، وہ سینچری پہ سینچری کرے، کم از کم 30 40 60 70 تو بنا سکتے تھے۔ اور پوری سیریز میں اگر وہ 150 160 رن تک بنا لیتا تو شاید پاکستان کا بھی یہ حال نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے بابر اعظم کے اوپر تنقید کرتے ہیں، صرف بابر اعظم کے اوپر تنقید نہیں، پوری پاکستان ٹیم کے اوپر ہونی چاہیے۔ بابر اعظم نے اس میچ میں اس سیریز میں اگر کچھ نہیں کیا تو دوسرے بیٹسمینوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ رضوان نے ایک 50 ماری ہے پوری سیریز میں، 4 اننگز میں، ایک جو 50 ہے وہ سعود شکیل نے ماری ہے، اور ایک جو 50 ہے وہ شان مسعود نے ماری ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ رضوان اور سعود شکیل اچھے کھیلتے ہیں اسپنرز کو، تو وہ کیسے اچھے کھیلتے ہیں کہ پوری سیریز میں صرف اور صرف ایک 50 ہے۔ اچھا کھیلنا تو اس کو کہتے ہیں کہ پوری سیریز میں آپ ایک سینچری بنا دے، کم از کم ایک 50 بنا دے، ایک نارمل، اگر زیادہ اچھا کھیلنا ہے تو کم از کم 2 سینچری بنا دی، پوری سیریز میں 4 اننگز ہیں، تو یہ کیسے اچھے کھیلتے ہیں۔ اور صرف بابر اعظم کے اوپر تنقید کیسے، مطلب بابر اعظم نے ایک 50 نہیں بنائی یا رن نہیں کیے، تو آپ ساؤتھ افریقہ میں بابر اعظم نے کیسا کمال کیا تھا، کنسسٹنٹ 4 اننگز میں 3 50 ہماری تھی۔ اور بات یہ ہے کہ سلیکشن کے اوپر تنقید اس لیے ہو رہی ہے، ایک تو حریرہ کو کھلایا، ہماری ینگسٹر اور انڈیا کے جب ینگسٹر آتے ہیں تو وہ کیسے کمال کرتے ہیں، یا آسٹریلیا کی ینگسٹر آپ دیکھیں، ایک سیم کانسٹنس آیا تھا 19 سال کا، اور بمراہ سے لڑتا تھا، وراٹ کوہلی سے لڑتا تھا، اور ان کو آنکھیں دکھاتا تھا، اور وہ رنز بھی کرتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ صرف آنکھیں اور لڑتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب ہمارے ینگسٹر آتے ہیں، حریرہ کو چانس ملا سیم ایوب کے بعد، تو اب حریرہ کو کیسے چانس ملے گا جب اس نے اتنا جو ہے ایسے جو رنز کیے، ایسا جو پرفارمنس دیا، تو آگے مشکل ہے کہ اس کو چانسز ملے۔ اور ناظرین، سلیکشن کے اوپر تنقید اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ ویسٹ انڈیز کے 8 آؤٹ تھے 38 رن پہ، اب اسپنرز نے تو یہاں پہ کمال کر دیا، اچھے بولنگ کیے، لیکن یہاں پہ اگر پاکستان ایک اچھا بلا، ایک نہیں 2، اگر پاکستان کے پاس فاسٹ بالر ہوتے، 2 فاسٹ بالر 140 پلس سپیڈ والے، اب نسیم اور شاہین جو ہے اس کے پاس وہ سپیڈ نہیں ہے، اگر 1 اوور یا 2 اوور میں 140 کے لگ بھگ جو ہے بولنگ کرے، لیکن تیسری چوتھی میں وہ نہیں کر سکتا، اور 1 2 اوور میں انٹرنیشنل بیٹسمین کو آؤٹ کرنا مطلب کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اب اگر حارث رؤوف جیسا بالر ہو، کم از کم کی سپیڈ ان کے پاس، وہ حارث رؤوف کے پاس سپیڈ ہے لیکن اب اس کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے، تو 1 2 جو ہے پاکستان کے پاس کم از کم اچھے بالرز ہوتے۔ کاشف علی کو کھلایا، لیکن کاشف علی کیا بالر ہے، ناظرین آپ خود اندازہ کریں کہ ایسے بالرز تو پاکستان میں ہر محلے، دوسرے محلے میں، ہر گلی محلے میں پائے جاتے ہیں، تو اب اس کو کھلا کر پاکستان نے ایک تو میرٹ کے دھجیاں اڑا دی، اور دوسرے آپ اس کی کوئی کارکردگی دکھائی ہے ڈومیسٹک میں، قائد اعظم ٹرافی میں، PSL میں، کہیں بھی اس کی مطلب کوئی کارکردگی نہیں ہے، لیکن بس میرٹ کے دھجیاں اڑائی اور اس کو کھلائی ہے۔ دوسری بات، اگر پاکستان کا یہاں پہ اگر فاسٹ بالر ہوتا تو ٹیلنڈر کو آؤٹ کرنا فاسٹ بالر کے لیے مطلب بائی ہاتھ کا کھیل ہے، وہ فاسٹ بالر کو آسانی سے آؤٹ کر سکتے تھے، اور اگر پاکستان 38 پہ 8 آؤٹ کر دیے تو 50 60 پہ اگر آل ٹیم آؤٹ ہو جاتا تو شاید پاکستان یہ میچ جیت جاتا۔ ایسے ساؤتھ افریقہ میں ٹیلنڈر نے آ کے ہمیں مارا ہے، اور اسی طرح کئی دفعے ہمیں ساؤتھ افریقہ میں کئی دفعہ 2023 کو جو ورلڈ کپ کا میچ تھا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، وہاں پہ بھی ٹیلنڈر نے آ کے ہمیں مارے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں آسٹریلیا کے خلاف پہلا جو ون ڈے میچ تھا، وہاں پہ پیٹ کمن نے آ کے ہمیں مارے، تو
ہمارے جو کچھ بالرز ہے اس میں یا تو فٹنس لیول کم ہے یا انرجیٹک مطلب اتنا نہیں ہے. اگر پہلے 5-6 وکٹیں اچھی مطلب کر سکتی ہے, 5-6 وکٹوں کے خلاف 5-6 بیٹسمینوں کے خلاف پہلی جب وہ اچھے بولنگ کر سکتے ہیں تو بعد میں مطلب ان کو کیا ہو جاتے ہیں, انرجی کم ہوتی ہے یا کیا ہو جاتے ہیں. اور بات پچ کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ یار آپ کے بیٹسمینوں نے تیاری نہیں, پریکٹس نہیں کی, تو مطلب آپ کے اندر پھر کیسا گھمنڈ ہے کہ ہم جو ہے ہمیں اس پچ پہ کوئی نہیں ہرا سکتا جب آپ کے بیٹسمین